اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید نے نیک بندوں کی، مومن بندوں کے صفات کو ذکر فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے اور اس کے اندر کون سے اوصاف ہوتے ہیں اور کن اوصاف سے وہ متصف ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر واضح بیان ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم لوگ نہیں پاؤ گے ایسے بندوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ تم ان کو نہیں دیکھو گے، تم ان کو نہیں پاؤ گے کہ جو بندہ مومن ہو اس کے دل میں ایمان ہو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہو، پھر وہ محبت کرے یا دوستی لگائے ایسے بندوں سے حاد اللہ و رسولہ ہو جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو۔ تم نہیں دیکھو گے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کبھی بھی دوستی نہیں لگائے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اس کا والد ہو، او ابناءَهُمْ، اگرچہ اس کے بیٹے ہوں، او اخوانہم او عشیرتہم، پوری فیملی، پورا کنبہ، بہن بھائی، جو مرضی ہو، جو مرضی اس کے درمیان آ جائے، لیکن جب اس کے دل میں ایمان ہوگا تو پھر اس سے کافر سے دوستی نہیں ہوگی۔ ایمان اور کافر سے دوستی دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی ایک کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ضد ہے۔ فرمایا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ بندے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور روح کے ذریعے سے۔ اور آگے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ اوصاف کے جتنے بھی حاملین ہیں ان اوصاف کے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خالدین فیہا، پکے پھر جنت میں رہیں گے، ہمیشگی کی جنت انہیں نصیب ہو جائے گی۔ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کوئی بھی انہیں جنت سے نکالے گا نہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اب اس سے اشارہ ہوا کہ یہ جو اوصاف ہیں جتنے پیچھے ذکر ہوئے ہیں کہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں اس سے کبھی یارانہ دوستی نہیں رکھیں گے، تو آگے فرمایا وہ جو مرضی ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جتنے بھی اوصاف ذکر ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس جملے سے یہ پتہ چلا کہ یہ سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کرام کو عطا فرما دیے تھے۔ اس لیے تو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا، خبردار، سن لو اور یاد رکھو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے، وہی سرخرو ہونے والی ہے، اور وہی کامیابی سمیٹنے والی ہے جو اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جماعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ رب العالمین کے کیا ہے، حزب ہیں، اس کے اندر شامل ہیں، رب العالمین کی جماعت کے اندر اور لشکر کے اندر۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشبودار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور میرے آقا نے جیسا حکم فرمایا انہوں نے جواب میں یہی کہا اطعنا سمعنا واطعنا، یا رسول اللہ ہم نے سن بھی لیا واطعنا، اور ہم نے مان بھی لیا
اور اس پر عمل بھی کیا. سمینا و اطعنا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی. اور شان صحابہ کرام علیہم رضوان کی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہے. قرآن مجید کے اندر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کی گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کیا بتائیں کہ حضور کے صحابہ مسکراتے بھی تھے؟ انہوں نے جواباً فرمایا کہ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسکراتے تھے، اور مسکرانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک ہے جو مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتا ہے، جو مسکراتا ہے. مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آواز نہ نکالے، آواز نہ نکالے، خالی اس کے دانت ظاہر ہوں، مسکراہٹ ہو. اور یہ جو بہت زیادہ زور سے ہنسنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ فعل شیطان ہے. بہت زیادہ چلا کر زور زور سے ہنسنا، قہقہ لگانا، فرمایا کہ یہ سنت مبارکہ سنت ہے کہ آپ کے سامنے والے دانت نظر آئیں اور آپ مسکرائیں، اور اسی مسکراہٹ کو سنت قرار کیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسکراتے تھے. اور فرمایا کہ مسکرانے کے ساتھ ساتھ اگلی بات انہوں نے خود بتائی. فرمایا سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ بھی تھی کہ ان کے دل میں جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، بڑا تھا ایمان. ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور ایمان کے اوپر استقامت کا اس قدر مظاہرہ کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر انہیں پھسلانے کی کوشش کرتی تھی، وہ ناکام ہو جاتی تھی. وہ جان تو دے دیتے تھے لیکن دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وصف تھا. پچھلے جمعہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے، اور آپ کے زہد اور قناعت کے حوالے سے، اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بیان ہے. تو ان کی شانیں بھی یہی تھی. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا ابو ذر ایک بات یاد رکھنا. کیا؟ آقا نے فرمایا کہ ایک تو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خیال نہ کرنا. ملامت بھی تو کلمہ پڑھے گا، لوگ تجھے ملامت کریں گے، تجھے کہیں گے تو نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، اپنے بڑوں کا دین چھوڑ کر اس دین کو اختیار کر لیا. آقا نے فرمایا اس چیز کی پرواہ آج بھی ایسے ہیں. داڑھی رکھ لیں، آج بھی بعض ہم جاہلی اس کو کہہ لیں، آج بھی کہتے ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی. اور یہاں تک بھی باتیں سننے میں آتی ہے کسی کو اللہ توفیق دے بھی دے تو فیملی سے کچھ لوگ اٹھ جائیں گے یا اس کے رشتہ داروں میں سے کچھ اور اٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ تو نے یہ کام کیا کر لیا. بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کی جائے گی. مجھے خود ایک بھائی نے آ کر بتایا، خود اسے اللہ نے توفیق دے دی داڑھی رکھنے کی. یہاں پر جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے داڑھی رکھ لی. کوئی جملہ حضور کی حدیث پسند آ گئی، کوئی بات پسند آ گئی، اور حقیقت بات ہے کہ حضور کی حدیثوں کے اندر بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے، اور عمل کی طرف بھی لوگ آتے ہیں. لیکن ملامت کرنے والے کچھ ملامت کر دیتے ہیں. ایمان چونکہ اتنا مضبوط نہیں ہو جیسے صحابہ کرام کو مضبوط تھا، وہ تو پہاڑ کے سے بھی زیادہ مضبوط ان کے ایمان تھے. لیکن ہماری ایمان کی کمزوری باتوں میں آ کر دل چاہتا ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسے رکھ لی، اب گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے داڑھی رکھ لی ہے، تجھے روزگار نہیں ملے گا، تجھے روٹی نہیں ملے گی، تجھے فلاں چیز نہیں ملے گی. یہ ہے. اور پچھلے دنوں ایک مفتی اکمل قادری صاحب کے پاس سوال آیا ہوا تھا کہ کچھ عورتیں آپس میں سہیلیاں ہیں، 3 ایسی تھی جن کے شوہروں کی داڑھی نہیں تھی، 1 ایسی تھی جس کے شوہر کی داڑھی تھی. اب وہ 3 اس کو کہتے ہیں، اس کو مذاق کرتے ہیں کہ تیرے شوہر کی داڑھی ایسے ویسے. تو وہ بڑی پریشان، اس نے اپنے شوہر کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ ایسا کرو کہ باقیوں کی داڑھی نہیں، آپ بھی داڑھی کیا کرو، ختم کرو. بجائے اس کے کہ باقی 3 کو رکھوانی چاہیے تھی، یہ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ 3 رکھ لیں، وہ بھی حضور کی سنت اپنا لیں. حضور کی سنت بندے کو کتنی کام آئے گی یہ تو آگے جائیں گے نا، پھر پتہ، قبر کے اندر جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. وہ شعر ہے نا کہ وہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو،
تے قدر نبیدہ معلوم ہو سی قبراں وچ پہ آنو. یہ قبر کے اندر جب جائیں گے پھر سنت کی اہمیت. اور صحابہ کرام ایک ایک سنت کے اپنانے میں کتنی تگ و دو کرتے تھے اور کتنی کوشش حضور کی سنت ہی کوئی نہ چھوٹ جائے. ایک صحابی کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا دسترخوان کے اوپر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور بڑے بڑے لوگ وہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ حضور کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لقمہ گرے تو آپ اس لقمے کو اٹھاؤ. اگر کوئی ایذا دینے والی چیز اس پہ لگ گئی ہے، یعنی کوئی بیمار کرنے والی چیز کوئی اس پہ لگ گئی ہے، کوئی گرد لگ گئی ہے، کوئی اور نقصان دینے والی چیز اس پہ چپک گئی ہے، اس کو صاف کرو اور لقمہ اٹھا کر کھا لو. یہ میرے آقا کی سنت ہے. تو سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، حضور کا صحابی بھی بیٹھا. تو کھانا کھاتے کھاتے نا لقمہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. وہ اٹھا کر دوبارہ کھانے لگا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے. انہوں نے کہا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اس صحابی کو جب اس شخص نے یہ کہا کہ تم نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھے بتاؤ قبر میں ان لوگوں نے آنا ہے، ان لوگوں کی زیارت ہونی ہے، ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ بتاؤ تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نا، قبر میں بھی میرے آقا نے آنا ہے، حشر میں بھی میرے آقا نے آنا ہے، میزان میں بھی میرے آقا نے آنا ہے، اور اب نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے، وہ بھی آقا کے ذریعے سے عطا کرنی ہے. تو یہ سنت مبارکہ تھی، بجائے اس کے کہ اس کو رکھنے کا کہتے ہیں باقی کو. یہاں پر یہ ہو رہا کہ اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ختم کرواؤ. تو یار دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہوگا. بات کہاں سے چلی تھی بھلا؟ سنت کو ملامت کرنے لوگ آتے ہیں. ہاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی کہ اے ابو ذر کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. تو دین کا کلمہ پڑھے گا، لوگ تیرے پیچھے آئیں گے، لوگ تجھے تانا بھی دیں گے، تجھے ملامت بھی کریں گے، تجھے برا بھلا بھی کہیں گے. تو کسی کی پرواہ نہ کرنا. اور یاد رکھنا جب تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ یہاں بھی بیڑے پار لگائے گا، وہاں بھی بیڑے پار لگائے گا تمہارے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یا رسول اللہ بس آپ کا کلمہ پڑھ لیا. میں نے بات یہاں سے بھی کی تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو دین اور ایمان پر استقامت ایسی ہوتی تھی کہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن صحابی دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا نہیں ہے. بلکہ ان کو تو لذت آتی تھی جب دین کے نام پر ان کو سزائیں ملتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں اور زخم ملتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لطف ہی بڑا آتا تھا. بلال کا واقعہ نہیں بڑا. ابو بکر کہتے ہیں بلال چپ کر جایا کرنا، نہ کہا کر احد احد، نہ کہا کر احد احد. اس کو مارتا تھا اس کا آقا بلال کا. ابھی تک آزاد نہیں ہوئے تھے. بعد میں صدیق اکبر نے بعد میں آزاد کروایا تھا. پہلے تو وہ ایذائیں دیتا تھا. جب ایذائیں دیتا تھا صدیق اکبر دیکھتے اور وہ سینے پر پتھر رکھا ہوتا. بھائی ریت کے اوپر لٹا کر اندازہ کر سکتے ہیں آپ، ریت کی گرم ریت کے اوپر تپتی دوپہر میں سورج 12 بجے اور سورج بالکل، اور جون جولائی کا مہینہ ہو اور سورج بالکل آگ برسا رہا ہو، نیچے ریت ہو اور ریت پر چت لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہو. بندہ اس وقت کیا ہے نا احد احد مزہ پھر رہتا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ مسجد میں ہر سہولت ہونے کے باوجود مسجدیں ہماری خالی. سردیوں میں آپ کو گرم پانی ملے گا، گرمیوں میں آپ کو سرد پانی ٹھنڈا پانی ملے گا، اور آپ کو سردیوں کے اندر ہیٹر مسجدوں کے اندر ملیں گے اور گرمیوں کے اندر آپ کو اے سی چلتے ملیں گے. لیکن پھر بھی کیوں ہم نے ایمان اسی طریقے سے پرکھا ہی نہیں ہے اور اس کو سمویا ہی نہیں ہے دل کے اندر. ہم وراثتی مسلمان بن گئے. شکر ہے الحمدللہ، پھر بھی اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. کیا ہم نے تقاضے اس کے پورے کیے ایمان کے؟ میں تو کل ہی حدیث پڑھا رہا تھا، لا یقبل ایمان بلا عمل ولا یقبل عمل بلا ایمان. کل ہی پڑھا رہا تھا میں. فرمایا کہ کوئی بھی ایمان بغیر عمل کے قبول ہی نہیں ہوگا، کوئی بھی ایمان بغیر عمل کے قبول ہی نہیں ہوگا، اور کوئی عمل بغیر ایمان کے بھی قبول نہیں ہوگا. یہ حدیث میں کل ہی پڑھا رہا تھا. یعنی بندہ کہے کہ نہیں بس میں مسلمان ہو گیا، مومن پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس چھٹی نہ ہونی تو اصل پابندیاں شروع ہوئی ہیں، ہونی تو اصل کام شروع ہوا ہے. تینوں نماز بھی پڑھنی پینی ہے، تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی پینی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی پینی ہے، ہر کام کرنا پینا. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بیڑے پار ہو گیا. نہ یہاں آنا پڑے گا. رسول اللہ کی غلامی، اور غلامی کب ملے گی؟ تو ابو ذر غفاری سے میرے آقا نے کہا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بالکل بھی پرواہ نہ کرنا.
آقا بالکل ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں بھی کھڑے ہوگے نا حق بات کہو گے، جو بھی سامنے ہو کیا کہنا ہے جی، حق بات کہنی ہے کیے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی بیعت کر کے حضرت ابو ذر غفاری چلے گا، اور ان کی یہ شان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت والا آدمی دیکھنا ہو نا، جو چاہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا وہ میرے ابو ذر کو دیکھے۔ وہ بھائی میرے ابو ذر میری امت کے اندر چلتے پھرتے عیسیٰ ہیں، یعنی ان کے مشابہ ہیں، ان کی جیسی زندگی، ان کے جیسا زہد، ان کی جیسی قناعت، ان کے جیسا تقوی، ان کی جیسے پرہیزگاری اگر کسی نے دیکھنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور قناعت، میرے ابو ذر کو دیکھے۔ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور قناعت کتنی تھی، ایک پیالہ، ایک کنگھی آپ کے پاس ہے، ایک اینٹ، بس، نہ گھر بار نہ اولاد نہ کچھ نہیں بنا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، میں کہ دنیا کی زندگی تو مال ہے، تماشا ہے، شیطان نے بہکا دیا ہے۔ اصل کیا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بہترین یہ ہے۔ بہترین کیا چیز ہے، میرے رب نے فرمایا بہترین وہ چیز ہے نیکی جو اس دنیا کے اندر تو کر کے چلا جائے، وہ باقی رہے گی، نیکی تیری ساتھ ہی جائے گی، عمل تیرا ساتھ ہی جائے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیالہ ہے، کنگھی ہے، اینٹ ہے، کسی کو دیکھا ایسے پانی پی رہا ہے چلو سے، نہ پیالے کے بنا گزارا ہو سکتا ہے، صدقہ کر دیا۔ اینٹ پہ تکیہ بنا کر سوتے ہیں، تکیہ، اینٹ کا تکیہ، کسی کو دیکھا ایسے نا بازو موڑ کے سویا ہوا ہے، اس کا تکیہ بنا کر، کہا یار اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، صدقہ، اینٹ کا بھی صدقہ۔ کنگھی، کسی کو دیکھا انگلیوں سے بال کو کیا کر رہا ہے جی، سنوار رہا ہے، کنگھی کر رہا ہے انگلیوں سے، دیکھا، اس کا مطلب کنگھی کے بنا بھی گزارا، صدقہ کر دیا، کچھ بھی پاس نہیں رکھا۔ یار ایسے لوگ بھی تھے یار، وہ بھی تو لوگ ہی تھے، حیران ہے۔ اور آج ہم گھر بھر بھر کے بھی نا اپنے گھر بھرے پڑے ہیں ہر چیز سے، وافر مقدار میں ہر چیز ہے، وافر مقدار میں، چین و سکون۔ کسی کو کھول کر دیکھ لیں نا، اس کو آپ لوگ ٹھاٹ باٹ ہے، بڑا بندہ پہنچا ہوا اور بڑا مال ہے، اس بات کھول کر دیکھیں، پریشانی اتنی بتائے گا کہ بندہ کہے گا یار، تو پھر بات وہی آ جاتی ہے، سکون لینا ہے تو رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر یہاں آنا پڑے، جھکنا پڑے گا، سکون تو ایسے ملے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھائی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی دیکھنا ہو اور ان کے جیسی زندگی دیکھنی ہو جیتے جی، فرمایا کہ میرے ابو ذر کو دیکھے، میرا ابو ذر مثل عیسیٰ علیہ السلام ہے، مثل عیسیٰ علیہ السلام، میرے آقا نے فرما دیا۔ میرے آقا سے عہد کیا، کیا بات وہاں پہ آ جائے دوبارہ، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی سنت کو مقدم، رسول اللہ کی سیرت کو مقدم، رسول اللہ کے عشق اور عشق محبت آ جائے تو پھر ابو ذر نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، ایک شخص جس سے محبت کرتا، کتنی سونی بات ہے، کتنی پیارے بندے کو سکون آتا ہے۔ آقا ایک بندہ کس سے محبت کرتا ہو لیکن عمل اس کے جیسے نہ کر سکے، آقا کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آقا، یعنی کوشش کرتا ہو، یہ نہیں کہ بس کوشش بھی نہ، نہیں کوشش کرتا ہو کرنے کی لیکن نہ کر سکتا ہو، کیونکہ ہر کسی کی توفیق مختلف ہے، کسی اللہ نے زیادہ توفیق دی، کسی کم توفیق دی، لیکن لگا تو ہوا ہے نا۔ آقا کوشش کرتا ہو لیکن عمل میں اس جیسا نہ ہو سکے، نہ پہنچ سکے، آقا کیا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ قیامت کو اٹھے گا۔ جب یہ سنا آگے تو فوراً کہنے لگے، فوراً یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے، رب سے بھی بڑی محبت ہے مجھے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی بات ہے، آقا ایسی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا چلو پھر تجھے خوشخبری ہے، کیا؟ آقا نے فرمایا جیسے جنت میں میں جاؤں گا نا ویسے تجھے بھی جنت میں ایسے لے کے جاؤں گا، کٹھے جنت کے اندر جائیں گے، کٹھے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی۔ آقا نے فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر فکر نہ کر، جب میں محبت میں جاؤں گا تجھے ایسے ساتھ جنت میں جاؤں گا، میں بھی تجھے ایسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میرا کہا کسی کی پرواہ نہیں، پرواہ کی کسی کی۔ اور حضرت قتادہ سے بات چلی تھی، انہوں نے کہا صحابہ کرام مسکراتے بھی تھے اور ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط تھا، پہاڑ تو ہل سکتے اپنی جگہ سے لیکن ایمان
نا نا نا، کوئی نکال سکتا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اس بات کو لغزش دے سکتا نہیں ہے، کوئی ان کو ایمان کو دور سے کر سکتا نہیں ہے۔ وہ جان تو دے دیں گے لیکن دامن مصطفیٰ کبھی ہاتھ سے جانے۔ ابو ذر نے جب کلمہ سنا نا، پڑھا کلمہ، حضور سے وعدہ کیا، آقا کسی کی پرواہ نہیں کروں گا اور حق بات کہوں گا، کلمہ پڑھ کے بار گیا، آپ نے سنا تو کافروں نے مارا۔ انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ سچا، اس کا رسول سچا، میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جو تمہارے دل چاہے کرو، لیکن میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ جان تو بدن سے نکل سکتی ہے، ایمان بدن سے نہیں نکل سکتی۔ انہیں پکڑ کے مارا، ٹوٹ پڑے کفار ابو ذر غفاری کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بچایا، جب ان کو بچا لیا نا تو کہتے ہیں میں وہاں سے گیا آب زمزم کے کنویں کے اوپر، زخموں سے خون نکل رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کپڑے بھی رنگین ہو گئے ہیں، سرخ ہو گئے ہیں، خون بہنے لگا، کافروں نے اتنا مارا۔ یار کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے، اور کتنا تقوی ہے، اور کتنا توکل علی اللہ ہے، کتنی چاشنی ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر زخموں کو دھویا، اور زخموں کو دھو کر نا رات ہوئی تو میں نا بیت اللہ شریف کے اندر سین حرم میں سو گیا، سین حرم کے اندر۔ فرما رہے مجھے نیند نہ آئی، مجھے نیند نہ آئی، مجھے نیند نہ آئی، مجھے نیند نہ آئی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں نا ان کا دین اتنا تھا، ان کا ایمان اتنا تھا، پہاڑ ہل جائیں، لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے دین کی نیند کس وجہ سے نہ آئی؟ زخم چور چور، بدن چور چور تھا زخموں سے، خون رس رہا تھا بدن سے زخموں سے، نہ اس وجہ سے نہیں۔ کہہ رہا میں صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح کا انتظار، کیا صبح ہو تو پھر سارے کافر جمع ہوں، ان کے سامنے پھر میں جا کر کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں منتظر تھا، میں صبح جا کر پھر کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچتا میں جب یہ کہوں گا وہ مجھے ماریں گے، اور ان کے مار میں جو رب کے لیے میں مار کھاتا ہوں جتنا مزہ آتا ہے نا اتنا نیند میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے بلال بھی اس طریقے سے، بلال ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال نہ کہا کرنا، نہ کہا کر احد احد، جب تجھے مارتا ہے تو احد احد زیادہ کہتا ہے، وہ زیادہ مارتا ہے۔ ابو بکر کو بلال نے کیا جواب دیا؟ بلال تجھے کیا بتاؤں، جب میں احد احد کہتا ہوں وہ مارتا ہے نا، اس کے مار میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ لذت آتی ہے مجھے۔ میں کس کے نام پر کھا رہا ہوں بھائی؟ رب کے نام کے اوپر کھا رہا ہوں، اور رب العالمین کے نام کے اوپر اپنے جان لٹا رہا ہوں، اور اس کے لیے تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ رب العالمین میری اس تکلیف کو نہ دور کر دیتا ہے اور مجھے ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، اور میں پکار اٹھتا ہوں احد احد۔ یہاں نعرے لگائیں تو پتہ لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلامی رسول، معذرت کے ساتھ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، داڑیاں قبول نہیں؟ ہاں موت تو بڑی چیز ہے، موت کے ختم، ہر چیز معاملات ختم، موت کے تو کوئی جاتا نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن غلامی رسول میں یہ بتائیں داڑھی قبول نہیں، غلامی رسول کے اندر مجھے یہ بتائیں ٹوپی سر پہ قبول نہیں، غلامی رسول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قبول نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس قبول نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں، فجر کی نماز قبول نہیں، ظہر کی قبول نہیں، نہ یار اس فریب سے نکل آئیں، اس بھنور سے نکل آئیں، سنوار لیں، کیا سچی طور پر حضور کی غلامی قبول ہے، اور کیا جیسے میرے حضور نے زندگی گزاری ویسے حضور کی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے، اور حضور کی سنت بڑی شاندار چیز ہے۔ یہ جو نوجوان بالوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے جو کرتے تھے، لیکن جیسے سنت کی بات آتی تھی نا، نہیں، سنت حضور کی مقدم۔ وہ علامہ خضر نقشبندی صاحب نے، خضر حیا نقشبندی صاحب نے سنت کی کتنی سونی بات بتائی تھی، کتنی پیاری بات بتائی۔ آج ہم تو ساری زندگی سنت کے مخالف گزار جاتے ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی پرواہ نہیں، سنت کے مخالف۔ یار میں تنقید نہیں کر رہا، یہ حضور علیہ السلام کی محبت، اور حضور آپ بھی یقین جانے، آپ جب اس فیلڈ کے اندر آ جائیں گے نا حضور کی سنت کے، یقین جانے راتوں کو سکون کی نیندیں بھی آئیں گی، دل بھی پھر سکون ہوگا، وگرنہ آپ جس دنیا کے مرضی کونے میں چلا جائیں، دل کو سکون نہیں تو بدن کو، دل کو سکون ملے گا غلامی، سچی غلامی رسول سے، محبت رسول سے، پھر ملے گا، پھر ملے گا جب حضور کی سنت اپنا لیں گے، یقین جانے اس میں چاشنی اتنی ہے، لذت اتنی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج کتنے ارب پتی، کروڑ پتی لوگ راتوں کو گولیاں لے کر سوتے ہیں نیند کی، لیکن حضور کا سچا غلام کہتا ہے یار رات کو سوتا ہوں، صبح پتہ ہی نہیں چلتا، اول تو اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جب نیند کرتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔
تو انہوں نے بات بتائی بڑی کمال کی. میں عرض یہ کر رہا تھا ہم ساری زندگی سنت کے مخالف گزار دیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزار کر وقت آخر پھر بھی اسی سوچ کے اندر ہیں یار کوئی سنت رہ تو نہیں گئی میری، کوئی سنت رہ تو نہیں گئی. کس کی بات کر رہا ہوں بھلا میں بات کر رہا ہوں امام ربانی مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. مجدد علی ثانی تھے. وقت آخر ہے، وقت آخر، موت بالکل قریب آ چکا، پتہ ہے کہ اب موت کا فرشتہ قریب آ چکا ہے اور میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. لیٹے ہوئے ہیں لیکن چہرے پہ پریشانی ہے. پریشانی کے آثار ہے اور کیا ہے؟ متفکر ہیں، فکر کے اندر ہیں کہ ہم تو موت آئے تو موت کی فکر میں، بال بچوں کی فکر کے اندر، باقی چیزوں کی فکر کے اندر چلے جائیں. لیکن ان کے بیٹے نے دیکھا کہ میرا والد پریشان ہے، فکر مند ہے، فکر مند. تو سنیں، بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کو اس وقت کس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے؟ کس چیز کی پریشانی لگی ہے؟ اس وقت بھی کس چیز کی پریشانی لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کس چیز کی بات کی؟ سنیں یار ایمان تازہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے اس وقت جس بات کی فکر ہے نا، سن وہ یہ فکر ہے مجھے. جواباً فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاری ہے. ساری زندگی کوئی کام بھی حضور کی سنت کے مخالف نہیں کیا. میں نے ہر چیز کو اپنے آقا کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے. اب میں اس فکر کے اندر ہوں، پریشانی کے اندر ہوں، میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، احتساب کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا تو نہیں ہے جس میں کوئی سنت رہ گئی ہو. ایک سنت میں سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن ایسا تو نہیں گزرا کہ جس میں نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہو، میں حضور کی سنت کو نہ اپنا سکا ہوں. بیٹا پوچھتا بجان پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی ہے ایسا کام جو آپ نے سنت کے مطابق نہ کیا؟ ہم تو فرضوں میں بھی کوتاہی کر بیٹھے ہیں، ہم تو فرض بھی نہیں ادا کر رہے، غفلت کے اندر اتنے ڈوب گیا کہ فرض بھی چھوٹ گئے. اور وہ بھی بندے تھے جنہوں نے کہا غلام رسول میں پھر ہر چیز قبول ہے، سنت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، داڑھی بھی قبول ہے، ہر چیز، لباس بھی حضور کے مطابق قبول ہے. یہ انہوں نے نعرہ لگایا. بیٹا پوچھ لگا ابا جان کیا نتیجہ نکلا؟ پھر انہوں نے کہا میں نے نتیجہ یہ نکلا ہے، نتیجہ سوچ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں نے ساری زندگی تو حضور کی سنت کے مطابق گزاری ہے، ایک حضور کی سنت رہ گئی ہے، بس ایک رہ گئی ہے. اور اس میں بھی میری کوتاہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. کچھ اللہ کی کیا ہے؟ پوچھا کون سی سنت رہ گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے بیٹے کو فرمانے لگے میرے بیٹے میں نے اپنے آقا کی ہر سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ہر سنت کو اپنایا ہے، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے. کیا؟ کہنے لگے کہ میرے آقا نے اپنے نواسوں کو کندھوں کے اوپر سوار کیا، میں نے اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار نہیں کیا، یہ رہ گئی ہے بس. آگے بھی سنیں، نواسوں کو کندھوں پر سوار کیوں نہیں کیا؟ نواسا ہی کوئی نہیں تھا. اللہ، اور یہ بھی اس وجہ سے رہ گئی کہ نواسا تھا ہی نہیں، نواسا ہی نہیں تھا تو پھر سنت کیسے ادا ہوتی؟ تو سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری تھا کہ نواسا ہو. اگر نواسا ہوتا تو پھر ان کو بھی کندھوں پر ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق. آگے وصیت کی، سنیں آگے میرے بیٹے کو کہا، بیٹے کو امام ربانی مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں میرے بیٹے میری بات غور سے سن، میری وصیت ہے تیرے لیے، جب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے نوازے اور پھر تیری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا کرے اور تیرا وہ نواسا بن جائے تو اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار کر کے اپنے ابا کی طرف سے حضور کی وہ سنت بھی ادا کر دینا. اپنے ابا کی طرف سے حضور کی وہ سنت بھی ادا کر دینا. یہ بھی بندے تھے یار، ایک لمحہ حضور کی سنت کے اندر، ایک چیز حضور کی سنت کے مطابق. حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاری ہے. تو فلاح اسی کے اندر ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے کہ بندہ آئے حضور کی محبت کی طرف. بہت ساری باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، میرے آقا کے احکامات کے مطابق، اطاعت کے مطابق فرما برداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کر کے بتائی.
اے لوگو، اگر ہم حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو کوشش کر کے تم بھی حضور کی سنت پر عمل پیرا، اور جو سنت کا تابعدار بن جائے نا، آپ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، بلکہ اس کو تسلی دیں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ اللہ نے تجھے سنت کی توفیق عطا کی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ مجھے بھی سنت کی توفیق عطا کرے، یہ جملے بولا کرے اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔